اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان معاشرے کے اندر خوبصورت زندگی گزارے اور جو اس کے رشتہ دار، عزیز، قارب اور جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے اس میں اس کو اپنا مقام پیدا کرنا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، تو یقیناً وہ شخص اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں رہتا ہے، اس میں اچھی گزران کر کے اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور جو شخص معاشرے کے اندر غصہ، جہالت، ظلم، زیادتی اور ناحق قتل کرنا، چوریاں کرنا اور بلا وجہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنا، جس معاشرے کے اندر ایسا شخص رہتا ہے وہ یقیناً الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے عزیز و قارب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ملے دار ہوں، اس سے پھر وہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو معاشرے کے اندر غصہ، جہالت وغیرہ کے کام کرتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہے، تو یہ اثر اس تک نہیں رہتا۔ جب باپ اس طرح کا ہو تو یقیناً اس کی بیوی بھی اس طرح کی ہو جائے گی، اور وہ بھی بے شک اچھی ہو، لیکن وہ بھی پھر اس الجھن کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو خامد ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر اس چیز کی شکار ہو جاتی ہے۔ جب وہ کسی دوسرے گاؤں والی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ یقیناً اس کے خامد کے ساتھ، خامد کے بارے میں برے خیالات پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ عورت کی فطرتی عادت ہوتی ہے، تو پھر اس کے بچوں پر بھی یہ اثر چلا جاتا ہے۔ یہ تو اس گاؤں میں سے شادی کی ہو، پھر تو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے کی وجہ سے پھر وہ اگر اچھے ہو جائیں تو پھر ان کو لوگ رشتے بھی دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس شخص نے شادی باہر سے کی ہو تو پھر اس کے بچوں کے لیے بھی اس جگہ میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ باپ اپر بیٹا، خصم اپر گھوڑا، بوتانی پر تھوڑا تھوڑا۔ تو جو اس قسم کا برا شخص ہوتا ہے وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، اپنے محلے سے کٹ جاتا ہے، اپنے گاؤں سے کٹ جاتا ہے، اپنے شہر سے کٹ جاتا ہے، پھر لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتے ہیں، اتنا کم کر دیتے ہیں کہ نہ وہ محسوس کرے اور نہ وہ کچھ اور کرے۔ بھائی یہی وہ سمجھے کہ میرے ساتھ رہتے ہیں یار، شاید کسی کم کی وجہ سے میرے پاس یہ نہیں بیٹھتے۔ تو جب انسان پھر جوانی سے ڈھلتا ہے تو پھر جو ہے نا، لوگ اس سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہتا ہے۔ زمین پر زیادتی کر دی، اور مطلب کسی غیرت کے معاملے میں زیادتی کر دی، عزت کے معاملے میں زیادتی کر دی، تو پھر آہستہ آہستہ اس پر اور اس کے بچوں پر، اس کی بیوی پر یہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کا غصہ بھی چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر دوسرے لوگ پھر اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور گلا کتھا اس کو تانے دینا، یہ وہ، بس آگے پیچھے۔ پھر اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی بھی پھر لوگوں کے ساتھ منہ ماری ہوتی رہتی ہے، بیوی کی منہ ماری ہوتی رہتی ہے، بہنوں کی منہ ماری ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو جڑا جانور جن درندوں کو کھاتا ہے، جو درندہ اسی درندے کو پھر وہ درندے کھاتے ہیں جن کو وہ پہلے کھاتا آ رہا ہے، تو پھر یہ بدلے تک بات چلی جاتی ہے۔ تو انسان کو معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہیے، ایک ایسا کام کرنا چاہیے
کہ صدیوں لوگ یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر مالدار ہے تو گاؤں میں اگر کوئی فوت ہو، غریب آدمی ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس کے گھر جائے اور اس کو تھوڑے مجھ پیسے دے دے، اور کوئی چیز دے دے، مطلب ہے اس کی ہر ضروریات اس وقت پوری کر دے، تو وہ پھر آگے لوگوں کو بتاتا ہے یار ہمارے گاؤں کا بڑا آدمی ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، میری بیوی فوت ہوئی تھی، میرا بیٹا فوت ہوا تھا، میرا بھائی فوت ہوا تھا، میرا والد فوت ہوا تھا، یا میری والدہ فوت ہوئی تھی، تو یار اس نے بڑی میری مدد کی ہے۔ پھر وہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے دل میں بھی اس کے لیے حیا آ جاتی ہے۔ اگر کوئی وہ بات کر بھی دے رہا تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، یار چلو کوئی بڑا آدمی نے کر دی تو کوئی بات نہیں۔ اگر گاؤں میں پانی نہیں ہے، نلکا کھدوا دینا، کنواں کھدوا دینا، تو جب تک وہ کنواں آباد رہتا ہے تو لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے گاؤں کا بڑا آدمی ہے، یار ہمیں پانی کی ضرورت تھی تو اس نے کنواں کھدوا دیا۔ تو پھر وہ کنواں اگر ختم بھی ہو جائے، کوئی بھرے تو پھر شاید ختم ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو پھر وہ لوگ آگے بتاتے رہتے ہیں یار یہ ایک ہمارے گاؤں کا آدمی تھا، اس نے یار یہ لوگوں کے لیے کنواں کھدوایا تھا، یار بڑا ہی اچھا تھا۔ اگر زندہ ہے تو پھر وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے، پھر اس کی معاشرے میں عزت اور مقام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جدھر جاتا ہے آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ۔ برا جب آدمی چلا جائے تو کہتے ہیں جا یار جا یار جا یار، پاسا ہی لوگ مار جاتے ہیں۔ تو انسان کو معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہیے، اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہیے، اور ایک یقین اعتبار پیدا کرنا چاہیے۔ تو معاشرے کے اندر یقین کرو کہ اس آدمی کی بہت اچھی گزران ہوتی ہے، وہ دنیا میں جنت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے، اور برے آدمی کے لیے دنیا دوزخ بن جاتی ہے۔ جب تو وہ جوان رہتا ہے پھر تو وہ ایوی رہتا ہے، اس کو مار اس کو مار اس کو مار، زبردستی کرتا رہتا ہے۔ تو لوگ بھی کہتے ہیں یار چھوڑو یار چھوڑو یار۔ اگر زیادہ لوگوں پر سختی کرنا شروع کر دے تو پھر لوگ گاؤں والے رل کے اس کو مار بھی دیتے، پتہ نہیں کیا ہوا جی۔ تو اس تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو انسان کو اچھائی کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ جتنی بھی تم اچھائی کرو گے اتنا ہی تمہارا مقام، مرتبہ اور عزت، آبرو بلند ہوتی جائے گی، اور جتنی تم برائی کرو گے معاشرے کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ تو پھر آپ کی عزت کٹنا شروع ہو جائے گی۔ آخر کار آپ بالکل اب دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ لڑائی کرتے ہیں ان کو اپنے رشتہ دار گاؤں والے شادی رشتہ نہیں دیتے، تو پھر وہ باہر کہیں سے کر لے تو کر لے، نہیں تو بعض تو ویسے ہی شادی کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جائیں نہ جائیں لوگ کہتے ہیں یار اس کو بتاؤ یار ہمارے گھر رشتہ ہے یار کر لو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کھانے پینے میں بھی اچھا ہے، عزت دار آدمی ہے، اور اپنی بھی عزت کا خیال کرے گا، ہماری عزت کا بھی خیال کرے گا۔ تو یہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا معاشرے کے اندر رہنے کا، تو زندگی گزارنے کا۔ تو باشریت بھی ہونا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور مخلوق خدا تک احسان کرنا چاہیے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بھائی جان اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کرنا۔ انسان ہوں، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اور جو بھی کیسٹ سنے اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔